سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام رضا خان ہم سنت کی جان نورانی عرفانی قلم کو اٹھاتے ہیں تو مقطع لکھتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مکتے میں لکھتے ہیں: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے ابھی بھی قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوا کرتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، آپ نے بہت سنا ہوگا، غوث اعظم کی کرامتیں بہت سنی ہوگی، اتنی زندگی آپ کی گزر گئی ہے، ایک سے ایک غوث اعظم کی کرامتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو میں غوث اعظم کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ان سے پہلے میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیے گنہگار شخص کی کیسے توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کے دربار میں جانے سے اس کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ ہم جب ولی کے دربار میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ارے نادانو تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک شخص تقریباً 3 سال سے بیٹھا خواجہ کی چوکھٹ پہ اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا، اپنی آنکھوں کی روشنی مانگ رہا تھا۔ اب لیکن میری ملت کے نوجوانوں، اسے روشنی نہیں مل رہی تھی۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے۔ اتفاق سے اسی راستے سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ عالمگیر تھا، بادشاہ اورنگزیب تھا۔ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چڑھانے کے لیے پہنچتا ہے، جب بار بار اس انسان کو دیکھتا ہے، اس شخص کو دیکھتا ہے تو وہ بادشاہ عرض کرتا ہے: اے جناب یہ بتاؤ، میں تم کو کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں، جب میں آتا ہوں تم اسی دروازے کے اوپر ملتے ہو، اسی چوکھٹ کے اوپر ملتے ہو، کیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیا تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی ہے؟ کیا تم جس چیز کو مانگ رہے ہو تمہیں عطا نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا تم جس چیز کی طلب کرتے ہو وہ تمہیں مل نہیں رہا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں، بادشاہ اورنگزیب نے کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اندر سے باہر آؤں گا، اگر تم مجھے چوکھٹ کے باہر مل گئے تو میں تمہاری گردن کو اپنی تلوار سے جدا کر دوں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اب اس شخص نے اب بادشاہ اندر چلا گیا، اب اس شخص نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، دامن کو پھیلاتا ہے، عرض کرتا ہے: اے ہندل ولی، اے خواجہ غریب نواز، آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ ہر سائل کی جھولی بھرتے ہیں، خالی سائل کی کالے جھولی کو بھرتے ہیں، آپ نے
यहाँ जो ہے اتنے نکموں کی جھولیوں کو بھر دیا ہے، اتنے غریبوں کو آپ نے جو ہے مالدار کر دیا ہے، غنی کر دیا ہے۔ اے خواجہ گنج نواز، آج میرے جو ہے آج جو ہے میری عزت کا سوال ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی جو ہے بیوہ ہو جائے گی، اگر مجھے آنکھ کی روشنی نہیں ملے گی، وہ بادشاہ اندر سے آئے گا، میرے سر کو تن سے جدا کر دے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب وہ شخص جو ہے خواجہ گنج نواز کی بارگاہ میں اتنا عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خواجہ کے صدقے میں اس کی آنکھوں میں روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب آنکھوں میں روشنی عطا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے ایک ولی کے صدقے میں، خواجہ گنج نواز کے صدقے میں اس شخص کو آنکھ کی روشنی عطا کر دیتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، بادشاہ جب جو ہے اس چوکھٹ سے باہر آتا ہے، وہ جو ہے مزار شریف سے باہر آتا ہے تو اس شخص کو جو ہے تلاشنا شروع کر دیتا ہے، اس شخص کو جو ہے تلاشنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں سے پوچھتا ہے، یہ بتاؤ جو ایک شخص یہاں پہ نابینا بیٹھا تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ ان لوگوں کا پیشہ ہو گیا ہے کہ جو ہے ان لوگوں کا پیشہ ہو گیا ہے کہ چوکھٹ کے اوپر مانگنے کا مانگ کر جو ہے ان لوگوں کا یہ پیشہ ہو چکا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب بادشاہ نے یہ کہا وہ کہاں ہے تو وہی شخص تھا جس کو اس نے جو ہے یہ طعنہ دے کر گیا تھا، میں جو ہے تیرے سر کو اپنی تلوار سے تن سے جدا کر دوں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو شخص پکار کر کہتا ہے، ارے بادشاہ وہ کوئی اور شخص نہیں، وہ میں ہی شخص ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج تم کہتے ہو ہم مانگتے ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکاتے ہیں، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، تم نے دل سے مانگا کہاں ہے؟ اگر تم نے دل سے مانگا ہوتا، قسم خدا کی مسلمانوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے دل و جان سے اپنے گناہوں کے لیے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ یہ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، سارے نبیوں کا جو ہے تاجدار بنا کر بھیجا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو جو ہے تمام ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، کون غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ کی بارگاہ میں جو ہے ایک شخص مرید ہونے کے لیے آتا ہے۔ جب ایک شخص جو ہے آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا حضور مجھے مرید کر دیجئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب کوئی پیر جو ہے کسی کو مرید کرتا ہے تو سب سے پہلے توبہ استغفار پڑھاتا ہے، سب سے پہلے توبہ استغفار پڑھاتا ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھاتا ہے، پھر یہ کہتا ہے یہ آج کہو کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں چغل خوری نہیں کروں گا، آج کے بعد جو ہے میں آج سے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دوں گا۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دے دیا۔ کوئی بھی پیر ہو سب سے پہلے یہ ضرور کرا لیتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ مرید ہونے کے لیے آیا، جیسے غوث اعظم نے جو ہے اس سے فرمایا پڑھو کہ آج کے بعد تم چوری نہیں کرو گے، وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے، اور جیسے کہتا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں یہ کہو کہ آج کے بعد میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا، تو وہ شخص خاموش ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں ہو، پڑھو نا۔ تو شخص عرض کرتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجھے مرید کر دیجئے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم پڑھو گے نا تب میں تمہیں مرید کروں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، تو شخص عرض کرتا ہے اے عبدالقادر جیلانی میں جو ہے چوری کرنا بند نہیں کروں گا، میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا بند نہیں کروں گا، اور میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، غوث اعظم نے فرمایا میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، جب عبدالقادر جیلانی نے یہ فرمایا میں تجھے مرید نہیں کروں گا، تو اس شخص نے عرض کیا اے عبدالقادر جیلانی میں تمہاری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں جو ہے تمہارے باپ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے مرید کر لیجئے نا۔ جہاں اتنے گنہگاروں کو، اتنے نکمے کو جو ہے آپ نے اپنے دامن میں چھپا لیا ہے، اس گنہگار کو، اس سیاکار کو، اس بدکار کو، اس پاپی کو بھی اپنے دامن میں چھپا لو۔ میری ملت کے نوجوانوں،
غوث اعظم فرماتے ہیں اے انسان تیرے جو دو شرطیں ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں اور جو شریعت کے خلاف ہے میں تجھے کیسے مرید کر لوں؟ میری ملت کے نوجوانوں غوث اعظم فرماتے ہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے اے عبد القادر جیلانی تمہاری ماں کا واسطہ ہے آپ مجھے اپنا مرید بنا لیجیے نا۔ جب غوث اعظم کی ماں کا واسطہ وہ دیتا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں جہاں تم نے دو شرطیں اپنی رکھی ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ شخص عرض کرتا ہے اے عبد القادر جیلانی آپ ایک شرط کی کیا بات کرتے ہیں؟ اگر ہزاروں شرطیں آپ کی ہو تو میں آپ کی شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں غوث اعظم فرماتے ہیں ہزار شرطیں ایک سائڈ میں رکھ، ایک شرط اگر تو میری جو ہے منظور کر لے گا تیری دنیا بھی چمک جائے گی اور آخرت بھی چمکتی نظر آئے گی۔ میری ملت کے نوجوانوں حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری ایک شرط ہے اگر تجھے منظور ہے تو بتا۔ وہ شخص عرض کرتا ہے ہاں عبد القادر جیلانی مجھے وہ شرط منظور ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں وہ شخص عرض کرتا ہے آپ کی وہ شرط کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں میری شرط یہ ہے جب کہیں مسجد میں اذان ہو، جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم جو ہے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جانا اور القبلہ کی طرف نہ رک کر لینا اور اذان کی صدا بلند کر دینا۔ میری ملت کے نوجوانوں اس شخص نے جو ہے یہ شرط جب منظور کر لی اور عبد القادر جیلانی کی بارگاہ سے اپنے گھر آتا ہے، اپنے گھر آنے کے بعد جو ہے فجر کی جو ہے اذان کا وقت ہوتا ہے، جیسے فجر کی اذان کا وقت ہوا فوراً بستر سے اٹھا، وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد جو ہے اپنے بیچ آنگن میں کھڑے ہو گیا، اپنے بیچ صحن میں کھڑا ہو گیا، اذان پڑھنا شروع کر دیا۔ میری ملت کے نوجوانوں جب اس شخص نے اذان پڑھنا شروع کر دیا ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، جب تیسرا دن گزرا بیوی کو غصہ آیا، عرض کرنے لگی اے شوہر یہ بتاؤ تم اذان ہی پڑھتے رہو گے یا نماز بھی پڑھو گے؟ میری ملت کے نوجوانوں اس شخص نے عرض کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے کن سے وعدہ کیا ہے اور کن سے کمپرومائز کی ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں اب اس شخص اذان پڑھنا جب شروع کر دیتا ہے 3 یا 4 دن گزرتے ہیں، گزرنے کے بعد بیوی کو غصہ آتا ہے، عرض کرتے ہیں یہ بتاؤ کچھ کام دھندہ بھی کرو گے، چوری وغیرہ کرو گے کہ یہ بھوکے ہی مار ڈالو گے؟ میری ملت کے نوجوانوں ذرا ذہن کو حاضر رکھو، سنو گو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی کرامت دیکھو، غوث اعظم کی ولایت دیکھو، غوث اعظم کی نگاہ کرامت دیکھو۔ غوث اعظم کی جب نگاہ کرم ہو جاتا ہے، غوث اعظم کا جب کرم ہو جاتا ہے تو وہ بھی جو ہے ایک نیک انسان بن جایا کرتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں اب اس نے جو ہے اپنے بغل میں رسی اٹھائی، رسی دبانے کے بعد جو ہے بغداد شہر میں پہنچا۔ جب بغداد شہر میں پہنچنے کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اس کے اندر اپنے رسی کو پھینک دیا۔ رسی کو پھینکنے کے بعد جو ہے اسی رسی کے ذریعے وہ صحن کے اندر جو گھس جاتا ہے، اس گھر کے اندر گھس جاتا ہے۔ گھسنے کے بعد جو ہے اس گھر کے اندر کمرے میں جاتا ہے، مال و زیور چراتا ہے۔ چرانے کے بعد جو ہے اس کے پاس جو ہے اوقات سے زیادہ سامان ہو گیا تھا۔ جب اوقات سے زیادہ سامان ہو گیا میری ملت کے نوجوانوں جب اوقات سے زیادہ سامان ہو گیا اور سونا چاندی اتنی نازک چیزیں ہوا کرتی ہے انہیں حفاظت کے ساتھ رکھا جایا کرتا ہے، انہیں حفاظت کرنے کی چیزیں ہیں۔ جب اس نے جو ہے اپنے اوقات سے زیادہ سامان چرا لیا، چرانے کے بعد جو ہے واپس ہونے لگا، جیسے وہ اپنی جو ہے اس گھر کے بیچ آنگن میں پہنچتا ہے تب تک کہ جو ہے مسجد سے اذان کی آواز کی صدا آنے لگتی ہے، اذان کی آواز آنے لگتی ہے، سامان الگ رکھ دیتا ہے، وضو وضو بنانے کے بعد جو ہے اپنی دونوں انگلیوں کو جو ہے شہادت والی انگلیوں کو اپنے کان میں ڈالتا ہے، قبلہ کی طرف ہو جاتا ہے، قبلہ کی طرف نہ منہ کرتا ہے اور فوراً اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں جیسی اذان پڑھنا شروع کر دیا، جیسی اذان پڑھنا شروع کیا حی علی الصلاۃ کے اوپر پہنچتا ہے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم نیند سے بہتر نماز ہے۔ جیسے جملے کہتا ہے اس گھر کے سارے لوگ جو ہے اٹھ جاتے ہیں، نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ جیسے اذان پڑھتا ہے، اذان سے فارغ ہوتا ہے تو پیچھے مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ لوگ وضو بنا رہے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں جب ادھر لوگ وضو بنانے لگے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ لا تب تک کی نیت باندھ لو، جب تک کہ ہم 2 رکعت سنت کی نیت باندھیں گے، نماز پڑھیں گے، تب تک کہ یہ لوگ جو ہے یہ لوگ بھی سنت پڑھنا شروع کر دیں گے۔ جب یہ لوگ سنت کی نیت
نیت باندھ لیں گے ہم فوراً یہاں سے غائب ہو جائیں گے، فوراً اس گھر سے نکل جائیں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جیسے اس شخص نے جو ہے سنت کی نیت باندھی، باندھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے پیچھے بھی سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جب پیچھے جماعت بن گئی ہے، پیچھے صفیں جو ہے درست ہو چکی ہیں، میری ملت کے نوجوانوں جب سلام پھیرتا ہے تو کیا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے صفے کے سب کے پیچھے صفیں تیار ہیں، کئی جماعتیں تیار ہیں، گھر کے سارے لوگ جو ہے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کرتے حضور نماز پڑھائیے نا، عرض کرتے حضور نماز پڑھائیے، ٹائم ہو چکا ہے، اگر اجازت ہو تکبیر پڑھو۔ میری ملت کے نوجوانوں ذرا ذہن کو حاضر تو رکھو، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پیچھے کے لوگ عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تکبیر پڑھو۔ میری ملت کے نوجوانوں وہ شخص جلال میں آتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میری ملت کے نوجوانوں جب اس شخص جو ہے اس گھر کا مالک جو ہے جب کہتا ہے ارے حضور اگر اجازت ہو تو میں تکبیر پڑھوں، میری ملت کے نوجوانوں غصے میں کہہ دیتا ٹھیک ہے تکبیر پڑھو۔ جب تکبیر پڑھ جب جو ہے گھر کا مالک جو ہے تکبیر پڑھتا ہے اور اس گھر کا چور نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھانے کے بعد جب فارغ ہوتا ہے تو لوگ عرض کرنے لگتے ہیں حضور آپ کے قدموں کی دھول ہمارے لیے خیر و برکت ہو چکی ہے، حضور اگر آپ کا قدم ہمارے گھر میں پڑ چکا ہے، ہمارے گھر کی پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں وہ شخص عرض کرتا ہے تم لوگ مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو، تم لوگ جو ہے مجھے کیوں ذلیل کر رہے ہو، مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ ارے میں چور ہوں، تمہیں معلوم نہیں ہے میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں لوگوں کی کیا معلوم کہ چوری کرنے کے لیے آیا تھا؟ لوگ عرض کرتے ہیں جناب اگر آپ چوری کرنے کے لیے آئے ہوتے تو آج ہمارے اس بیچ آنگن میں کھڑے ہو کر آذان کی آواز نہیں سدائے دیتے، آذان نہیں پکارتے۔ جو چور ہوا کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر آپ چور ہوتے تو آپ جو ہے ہم لوگوں سے بچ کر بھاگ جاتے، آپ بھاگے کیوں نہیں ہیں؟ میری ملت کے نوجوانوں ادھر عبد القادر جیلانی اپنی مریدوں کے ساتھ کمرے میں بیٹھے مسکرا رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کام بن گیا۔ مریدوں نے عرض کیا غوث اعظم کس کا کام بن گیا ہے؟ تو غوث اعظم فرماتے ہیں اسی کا کام بن گیا ہے جو مجھ سے کمپرومائز کر کے گیا ہے، جو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ میری ملت کے نوجوانوں وہ شخص جو ہے بیچ آنگن میں کھڑے ہو کر حضرت عبد القادر جیلانی کے گھر کی طرف کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر۔ آئے عبد القادر مان گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں وہ شخص جو ہے وہاں سے آتا ہے، آنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے میری ملت کے نوجوانوں عرض کرتا ہے غوث اعظم اور عبد القادر جیلانی ایک ٹائم کی اذان پڑھنے میں، ایک ٹائم کی نماز پڑھانے میں لوگ میری اتنی عزت کرنے لگے ہیں، اگر میں 5 وقتہ نمازی ہو جاؤں گا تو لوگ میری کتنی عزت کرنا شروع کر دیں گے۔ میری ملت کے نوجوانوں یہ غوث اعظم کی نگاہ اٹھی تو اس کو بھی جو ہے ایک نیک انسان بنا دیا۔ کیا غوث اعظم ہے؟ تم نے غوث اعظم کو کیا سمجھ لیا ہے؟ میری ملت کے نوجوانوں جس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے قسم خدا کے مسلمانوں اس کی زندگی سدھر جایا کرتی ہے، جس کے اوپر کرم ہو جاتا ہے اس کی آخرت سنبھل جایا کرتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں غوث اعظم فرماتے ہیں، عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جو شخص جو ہے جمعہ کے دن محمد کے اوپر درود پڑھے گا اور درود غوثیہ پڑھ کر 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائے گا تو عبد القادر جیلانی خود کہتا ہے کہ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اس وقت عبد القادر جیلانی اس شخص کو جو ہے ڈھونڈ کر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ میری ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، آج ہم نے غوث اعظم کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے غوث اعظم کا جو ہے ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں غوث اعظم کی وہ کرامتیں ہیں، ہماری جو ہے زندگی کی اتنے شام بھی نہیں ہے، ہماری زندگی کے اتنے دن بھی نہیں ہے، ہماری زندگی کے جو ہے اتنے لمحے نہیں ہے، ہماری حیثیت کیا ہے جو ہم غوث اعظم کی کرامتیں بیان کر سکیں، ہماری وسعت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے جو ہم غوث اعظم کی کرامتیں بیان کر سکیں۔ میری ملت کے نوجوانوں اور میری ملت کے نوجوانوں ذرا سوچو تو صحیح، غوث اعظم خود فرماتے ہیں جو شخص جو ہے میرے نام سے اپنے گھر میں میلاد النبی کا ذکر سجاتا ہے، میلاد النبی کا پرچم لہراتا ہے تو غوث اعظم کے صدقے میں جو ہے اس کی تمام پریشانیاں دور
دور ہو جایا کرتی ہیں، اس کی تمام بلاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں دور کر دیا کرتا ہے۔ اور غوث اعظم خود فرماتے ہیں جو شخص جو ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میرے نام سے ذکر میلاد النبی کراتا ہے، میرے نام سے ذکر محفلیں کراتا ہے، تو غوث اعظم جو ہے اس کے گھر میں خود تشریف لاتی ہے، اور جس کے گھر میں غوث اعظم تشریف لے آئے تو اس کے گھر کے اندر کیسے پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس کے گھر کے اندر کیسے بیماریاں آ سکتی ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کو ضرور یاد کر لیا کریں۔ ہم روز نہیں یاد کر پاتے ہیں، کم از کم جو ہے ہم جو ہے ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کو یاد کر لیا کریں۔ میری ملت کے نوجوانوں، رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم تمام سنی مسلمان بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں رب کعبہ کی بارگاہ میں جو ہے دعا کرتا ہوں مولا ہمارے بولنے میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک میں کوئی خطا ہو گئی ہو، غوث اعظم کے صدقے میں اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔